بات سنو لڑکی، میں کافی دیر سے امان کا انتظار کر رہی ہوں، اسے بلاؤ، مجھے اس کے پاس کچھ کام ہے۔ مینا کافی دیر امان کے کمرے کے بند ڈور کو دیکھ رہی تھی، لیکن وہ باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر وہ زنیرہ کے کمرے میں گئی اور بے دھڑک روم کا ڈور کھول کر اسے حکم دینے لگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا میڈم؟ پہلی بات کہ میں آپ کی نوکر ہرگز نہیں ہوں۔ دوسری بات، کسی کے بھی کمرے میں آنے کے کچھ مینرز ہوتے ہیں۔ آئی تھنک اس ایج تک پہنچتے ہوئے آپ کو سیکھ جانے چاہیے تھے، کیونکہ میری بیٹی جو کہ آپ کی بیٹی کی جگہ ہے، اسے یہ سب اچھے طریقے سے آتا ہے۔ اور آخری بات، جہاں تک آپ کے حکم کا سوال ہے نا کہ میں امان بھائی کو بلاؤں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ہسبینڈ وائف کے درمیان پرائیویسی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو لوٹ جائیں، اس سے پہلے کہ اندھیرا پڑ جائے۔ ویسے بھی کافی شام ہو چکی ہے۔ زونی اشمل کے کپڑے سیٹ کر رہی تھی جب دھڑام سے دروازہ کھلنے پر اس نے آنے والے کو دیکھا تو مینا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگوار تاثرات ابھرے۔ پھر اس نے اچھی طرح مینا کو ایٹیکیٹ سکھاتے ہوئے ڈھکے چھپے الفاظ میں بہت کچھ سمجھانا بھی چاہا۔ او بہن، مجھے آپ کے لیکچر کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ عجیب عورت ہو، ایک کام کہا ہے وہ بھی نہیں کر سکتی۔ فضول کی باتیں بنانے کا مقصد کیا ہے پھر تمہارا؟ اس کی باتیں مینا کے سر سے اوپر سے گزر گئیں۔ وہ جاہلانہ رویہ اپناتے ہوئے اسے لڑنے پر اتر آئی۔ عجیب عورت میں نہیں بلکہ آپ ہیں، جو اپنی ہی کزن کے ہسبینڈ بلکہ اپنے بہنوئی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہیں۔ بہتر ہے خود کو سنبھال لیں آپ، کیونکہ یہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ جب اس نے زونی کی باتوں کو سیریس نہیں لیا تو زونی نے بھی بات کو کھول کر اسے سمجھانا کم، بہت کچھ جتانا زیادہ ضروری سمجھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، اگر یہ بات ہے تو مراد تو میرا بہنوئی نہیں ہے نا، اور نہ ہی میری بہن کا شوہر، تو اس کے پیچھے پڑنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا۔ ہونٹوں پر جلانے والی مسکراہٹ سجائے اس نے زونی سے پوچھا تو وہ غصے میں سارے کپڑے بیڈ پر پھینکتے اس کے پاس آئی اور اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالتے ہوئے مینا کے منہ پر زور سے دروازہ بند کر گئی۔ بڑی آئی مراد، اب مراد کے پیچھے پڑ گئی ہے جاہل عورت، میں بھی دیکھتی ہوں کہ اس کے پیچھے کیسے پڑتی ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے اپنے ہی پھینکے ہوئے کپڑے اٹھا کر واپس کبڑ میں گھسا دیے۔ ایشمل اور مراد ابھی تک گھر واپس نہیں آئے تھے، اس لیے وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے اپنی جلن اور غصے کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ آج اس نے مینا کے ساتھ ملنے جانا تھا، باقی کی پلاننگ وہ پہلے ہی کر چکا تھا کہ آگے اس نے کیا کرنا ہے۔ ماما جانی، میں رات کو سو ہی گئی تھی، آپ کو بتانا بھول گئی، یہ مراد انکل نے آپ کے لیے دلوایا تھا، مجھے کہہ رہے تھے کہ میں خاص کر آپ کو دوں۔ اس میں انہوں نے لکھ کر کچھ رکھا بھی تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا رکھ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی ماما کے لیے پیار نامہ ہے، کھول کر دیکھے نا کیا ہے۔ رات کو مراد اشمل کو کافی لیٹ گھر چھوڑ کر گیا تھا، تو وہ روم میں آتے ہی سو گئی۔ اس کے ساتھ گھوم گھوم کر وہ بھی تھک گئی تھی، لیکن مراد کے ساتھ رہ کر اس میں سب سے بڑی جو تبدیلی پیدا ہو رہی تھی وہ خود اعتمادی تھی۔ یہ چینج زنیرہ کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اپنے بھائی اور بھابھی کا گھر چھوڑنے کا فیصلہ اب اسے اچھا لگ رہا تھا، کم از کم اس کی بیٹی تو ہنسنا بولنا سیکھ گئی تھی۔ ہر وقت کبھی دل کے روم میں گھسی ہوتی، کبھی امان سے ضد کرتی، اس سے ٹائم مانگتی۔ جب سے دل ٹھیک ہوئی تھی امان زیادہ اسی کے ساتھ لگا رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایشمل کو پہلے کی طرح وقت نہیں دے پاتا تھا۔ ابھی ناشتے کے بعد وہ ماں بیٹی اپنے کمرے میں گئیں تو اپنے کھلونوں میں سے چیزیں دیکھتے ہوئے ایشمل کو ایک پیکٹ پڑا ملا، جسے دیکھ کر اسے مراد کی بتائی ہوئی باتیں یاد آئیں اور اسی کے الفاظ زنیرہ کو بتانے لگی۔ اس پیکٹ کو دیکھتے زونی کو بھی تجسس ہوا۔ ایشمل کی باتیں سن کر اسے مراد پر کوئی غصہ نہیں آیا، بلکہ دل کے ایک کونے میں خوشی سی محسوس ہوئی تھی۔ کل مینا کی باتیں سن کر اسے آگ ہی تو لگ گئی تھی، وہ بھلا مراد کو اور مینا کو کیسے ایک ہونے دے سکتی تھی۔ اس نے ایشمل کے ہاتھ سے وہ پیکٹ لے کر کھولا تو اس میں وائٹ اور ریڈ کلر کے امتزاج والی فراک کے ساتھ پاجامہ تھا۔ زنیرہ ستائش بھری نظروں سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ جہاں وائٹ حصوں میں ریڈ موتی لگے تھے اور ریڈ حصوں پر وائٹ، فراک میں سے ایک پیج گرا تو زنیرہ نے وہ پیج اٹھا لیا اور کھول کر پڑھنے لگی۔ توبہ، اتنا گندا تو ڈاکٹرز بھی نہیں لکھتے جتنا اس لڑکے نے لکھا ہوا ہے۔ پیج کھولتے ہی اس نے سب سے پہلے اس میں سے نقص نکالنا ضروری سمجھا۔ السلام علیکم لڑاکا عورت، سب سے پہلے تو یہ بات کہ میں نے کوئی اپنی لکھائی چیک کروانے کے لیے تمہیں لیٹر نہیں لکھ کر بھیجا، اس لیے اپنے منہ کے زاویے ٹھیک کر لو۔ میں سادہ سا شریف بندہ ہوں، ٹھڑک مجھ میں 1% بھی نہیں پائی جاتی، لیکن اتنی سادگی بھی اچھی نہیں ہے کہ آج کے اتنے ماڈرن دور میں خط لکھ کر بھیجوں۔ خیر، یہ کام بھی تمہاری وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے۔
سامنے کہتا تو مبادہ بیلن سے ہی میری خاطر تواضع ہو جاتی، سیل پر کہتا تو سیل بیچارے کا قتل ہو جاتا، اب پیج کا بھی قتل ہو گیا تو کوئی نہیں، اتنا تو برداشت کر ہی سکتا ہوں نقصان۔ زیادہ دانت مت پیسو، اب آؤ کام کی بات پر۔ میں اسٹریٹ فارورڈ سا انسان ہوں، بہت بار تم سے کہنا چاہا، پوچھنا چاہا، لیکن تم نے کبھی موقع ہی نہیں دیا۔ خیر آج موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے ساتھ ایز اے لائف پارٹنر تمہیں سوچا ہے، تمہیں پسند کیا ہے، ایشمل کو اپنی بیٹی کے جیسے پیار کرتا ہوں۔ جہاں تک ایشمل کی بات ہے تو وہ تم بہتر جانتی ہو کہ مجھے ایشمل سے کتنی اٹیچمنٹ ہے، اور ایشمل کی زندگی میں بھی میں ایک اہم حصہ بن چکا ہوں۔ میرے گھر میں میری ماں ہے جن سے بات میں تمہاری رضامندی کے بعد ہی کروں گا، اور اگر تم میرے ساتھ شادی کے لیے رضامند ہو تو یہ حقیر سا تحفہ قبول کر لینا، میں کل شام کو آؤں گا۔ اگر تم نے میرا گفٹ قبول کر لیا تو میں امان سے بات کر کے چٹ منگنی اور پٹ شادی کروں گا، کیونکہ اب میں اور ایشمل چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ باہر تم بھی چلو، وہاں سب بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور آئی ایم شور ایشی کی بھی خواہش ہوگی کہ وہ اپنے ماں اور باپ دونوں کے ساتھ باہر جائے۔ تمہارے جواب کا انتظار رہے گا، اپنی رضامندی دے کر مجھے شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ الارث صرف اور صرف ایشمل کا ہونے والا بابا، تھوڑا تھوڑا تمہارا بھی ہونے والا شور۔ واٹ دا ہیل، یہ ہو کیا سکتا ہے؟ اپلیکیشن، لیٹر یا پھر کوئی آرڈر؟ ایسے کون کسی کو پرپوز کرتا ہے یار، حد ہو گئی ہے۔ اس لڑکے میں ایک بھی انسانوں والی حرکت نہیں پائی جاتی۔ پیج کو غصے میں ڈسٹ بن کی نظر کرتے اس نے مراد کے عجیب و غریب قسم کے محبت نامے پر کمنٹ کیا۔ السلام علیکم انسپکٹر، کیسے ہیں آپ؟ میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی ہے، آپ الرٹ رہیے گا، کسی بھی صورت آج وہ دونوں ہاتھ سے نہیں نکلنے چاہیے۔ مینا میڈم آتی ہی ہوگی اور یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ شاکر نامی انسان اس کے پیچھے نہ ہے۔ ریسٹورنٹ کے ایک کونے میں کھڑا امان پاس ہی کھڑے سول یونیفارم میں ملبوس پولیس والے سے مخاطب تھا، جبکہ ان دونوں کی نظریں انٹرنس پر موجود تھیں تاکہ مینا کے دیکھنے سے پہلے ہی وہ ادھر ادھر ہو جائیں۔ شور مسٹر امان شاہ، اگر آپ کا شک درست نکلا تو آپ کو اور آپ کی وائف کو انصاف ضرور ملے گا۔ امان کے کندھے کو تھپکتے ہوئے اس نے کہا تو امان سر کو ہاں میں جنبش دیتے ہوئے وہاں سے چلا آیا اور اپنی ریزرو ٹیبل پر بیٹھ کر بے تابی سے مینا کا ویٹ کرنے لگا، جس کو اس نے ٹیکسٹ کر کے بلایا تھا۔ اپنے سامنے رکھی فائل کو اس نے احتیاطاً سائڈ پر کر کے رکھ دیا۔ السلام علیکم امان، کیسے ہو؟ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے ضرور بلاؤ گے۔ مینا کی چہکتی آواز سن کر اس نے فائل سے نظریں ہٹائیں۔ اور تمہیں یہ یقین کیسے تھا؟ اس کے لہجے میں ہلکے ہلکے طنز کا امتزاج موجود تھا۔ اب دیکھو نا، تمہارا کوئی اسٹیٹس ہے، ایک دنیا تمہیں جانتی ہے، اور دل بیچاری جو اپنے پاؤں پر چل تک نہیں سکتی، وہ تمہارے قابل نہیں رہی۔ یقین کیسے نہ ہوتا، تمہیں بھی کسی ایسے ہم سفر کی تلاش تھی جو تمہارے ساتھ چلتا ہوا اچھا لگے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ امان کی آنکھوں کو دیکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ بولی، کیونکہ امان نے اپنے تاثرات چھپانے کے لیے گلاسز پہن رکھے تھے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بٹ اب دل کے ساتھ ہوتا ہوں تو اسے دیکھنا پڑتا ہے، اس کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ آفٹر آل میری وائف ہے، چھوڑ تو نہیں سکتا نا اسے۔ مصنوعی دکھ سے کہتے ہوئے وہ فائل پر انگلیاں پھیرنے لگا، جیسے اسے دل کے پاس رہنے سے دکھ ہو رہا ہو۔ امان کو لگا تھا کہ آج اسے اپنا کام کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ مینا اسے دل کے ساتھ دیکھ چکی تھی، بٹ اسے کافی خوشگوار احساس ہوا جب مینا اپنی غلط فہمی کی انتہا پر تھی۔ مطلب وہ ذرا سی محنت کر کے اپنا کام کر سکتا تھا۔ کوئی بات نہیں امان، وہ کون سا چل سکتی ہے، ایک کونے میں پڑی رہے گی کہیں۔ میں اس کے ہوتے ہوئے بھی تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، اب خوش ہو نا؟ چہکتے ہوئے مینا نے اپنا ہاتھ پھر سے امان کے ہاتھ پر رکھ لیا اور اپنا فیصلہ ایسے سنایا جیسے امان پر کوئی احسان کر رہی ہو۔ پھر کیا خیال ہے، آج ہی نہ کر لیں شادی؟ میں نے سوچا تھا کہ تم انکار کر دو گی، لیکن پھر بھی نکاح نامہ اپنے ساتھ لایا ہوں۔ دل کے کونے میں ایک چھوٹی سی امید باقی تھی۔ اداکاری کرتے ہوئے اس نے فائل پر ہاتھ رکھ دیا جس پر مینا کی نظر پڑ چکی تھی، لیکن امان ابھی کھولنا نہیں چاہتا تھا، مینا سے تو کبھی بھی نہیں کھلوانا چاہتا تھا۔ کیا مطلب امان؟ میں سمجھی نہیں، ایسے تو نکاح نہیں ہوتا نا؟ آئی مین وہ تو کورٹ میں جا کر کرتے ہیں نا، یا پھر مولوی صاحب ہو تو پڑھاتے ہیں نکاح۔ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے امان کو دیکھتے اس نے شاید پہلی بار اپنے دماغ کا استعمال کیا تھا۔ اسی پل امان نے شاکر کو مینا کے پیچھے والی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس کا شک بالکل درست تھا،
हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैंने सोचा कि तुम दिल के बारे में जान चुकी हो ना, तो अब मुझसे शादी नहीं करोगी। इसलिए मैं कोर्ट से सारी फॉर्मेलिटी निपटा कर मैरिज पेपर्स अपने साथ लेकर आया हूँ। मैं एक सेकंड भी इंतज़ार नहीं कर सकता था, लेकिन अगर अब भी तुम चाहती हो कि दूसरी तरह से ही निकाह हो तो फिर टाइम लग सकता है ना। अच्छी तरह उसे शीशे में उतारते हुए अमान ने फाइल को खोलते हुए वापस बंद कर दिया तो मीना ने जल्दी से उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे बंद करने से रोक दी फाइल। ऐसी क्या बात है अमान, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, मैं आज ही तुम्हारे साथ चलूँगी। ये तो मेरी खुशकिस्मती है। मैंने कहाँ साइन करने हैं बताओ मुझे। फाइल अपने सामने करते हुए उसने अमान से पूछा, जिसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। उस वक्त सबसे कमज़ोर लम्हे पर था वो। अगर मीना पेपर्स पढ़ लेती तो वो आखिरी स्टेप पर आकर हार जाता। यहाँ 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 सारे पेपर्स पर साइन करने हैं, देखो मैं कर चुका हूँ। एक कॉर्नर में अपने साइन पर उंगली रखते हुए उसने मीना के दिमाग को गलतफहमी में ही रखना चाहा, तो वो आराम से पेजेस पलटते हुए साइन पर साइन करने लगी। मीना, वो उस दिन तुम्हारे साथ लड़का कौन था? मीना के हाथ रुकते देखकर अमान बेख्तियारी से बोल गया तो मीना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके हाथों की हरकत में वापस तेज़ी आ गई। वो वैसे ही कोई था अमान, ऐसे रास्ता पूछ रहा था रेस्टोरेंट का, शायद कोई नया था। क्यों? बताते हुए वो अमान को देखने से गुरेज बरत रही थी। अलबत्ता उस वक्त वो हकलाते हुए गलती कर चुकी थी। वो दोनों जब रेस्टोरेंट के अंदर खड़े थे तो कौन सा रास्ता दिखा रही थी उसे अब फाइल बंद करते हुए देखकर अमान यकतरफा हंसा और जल्दी से मीना के हाथ से फाइल ले ली। तुमने बगैर पढ़े ही साइन कर दिए मीना? एहतियातन सारे पेजेस चेक करते उसने पूछा। हाँ ना, इसमें पढ़ने वाली क्या बात थी भला? तुमने पढ़े मैंने पढ़े एक ही बात है। लापरवाही से जवाब देते उसने कंधे उचकाए, ये सोचे बगैर कि वो सारी प्रॉपर्टी अमान के नाम पर मुंतकिल कर चुकी है। वो उसे खुश करने की खातिर अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार चुकी थी। ओह आई सी, चलो मेरे लिए यही अच्छा है। अब इंशाल्लाह अगर मुलाकात हुई तो जेल में ही होगी। और हाँ, तुमने इतना किया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये कोई निकाहनामा नहीं है, बल्कि ये उस प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो तुम्हारे बाप ने धोखे से मेरे बाबा से ली थी। मेरे वालिदैन को मार डाला था, फिर आज मैंने सूद समेत अपना बदला वापस ले लिया। पहले पहल तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, बस यही बुरा लगता था कि तुम मेरी दिल के बारे में बुरा भला कहती थी। बट जिस दिन मैंने तुम्हारी और तुम्हारे उस यार की बातें सुनी ना, तो मुझे तुम पर शदीद गुस्सा आया। मेरा मन चाहा कि अभी के अभी तुम्हें मौत के घाट उतार दूं, बट नहीं, तब मैंने सब्र किया और आज मैंने तुमसे और तुम्हारे बाप से बदला ले लिया। तुम अगले चंद घंटे में जेल में होगी और तुम्हारा बाप रोड पर, क्योंकि तुम्हारे साइन करने से बहुत देर पहले ही उसे घर खाली करने का नोटिस पहुंच चुका है। सब घर, बिजनेस, पैसा सब मेरे हाथ में है, तो खाली हाथों तो वो कोर्ट जा नहीं सकता। कहीं से भीख मांगकर चला भी जाए तो उसे कुछ हासिल नहीं होगा। अमान शाह उसकी पहुंच से बहुत दूर है। अब वक्त आ गया है कि जो उसने बोया है वो काटे। निहायत बेनियाजी से एक एक लफ्ज़ खोलकर उसे बताते हुए उसने मीना को कुछ बोलने के काबिल ही ना छोड़ा। उसके चेहरे पर एक ही पल में हज़ारों रंग आकर गुजर रहे थे। वो फक चेहरा लिए सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। अमान ने उसे शक भी नहीं होने दिया था कि मीना के बारे में वो सब कुछ जानता है, और आज अचानक यूं उसके सामने सब खोला तो वो कुछ बोल ही ना पाई। अमान ने शाकिर का नाम लेते हुए पीछे की जानिब हाथ से इशारा भी किया, लेकिन उस वक्त उसे होश ही नहीं था कि अपने पीछे वाली टेबल पर बैठे हुए शाकिर को वो देख पाती। अरेस्ट देम इंस्पेक्टर, इन दोनों ने मेरी बीवी की जान लेने की कोशिश की है। अमान की ऊंची आवाज़ अब शाकिर के कानों में भी पड़ी तो वो एक सेकंड में अपनी चेयर से खड़ा हुआ और भागने के लिए पर तोलने लगा, लेकिन इंस्पेक्टर उसके सर पर पहुंच चुका था। वो काफ़ी फासले पर था, जिसकी वजह से मीना और अमान की बातें नहीं सुन पा रहा था। अगर उन दोनों की बातें सुन लेता तो पहले ही रफू चक्कर हो चुका होता। मैंने क्या किया है? ये सरासर मुझ पर इल्ज़ाम है। तुम घटिया औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की? उसका पहला शक ही मीना पर गया, क्योंकि वो यही समझ रहा था कि अमान को कभी मालूम नहीं होगा कि उसकी वाइफ को कत्ल किसने किया है। आज तो उसे ये भी मालूम हुआ था कि अमान की वाइफ मरी नहीं बल्कि ज़िंदा है। मैंने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि अमान इसी ने दिल को मारा, क्योंकि इसका और तुम्हारी बीवी का चक्कर था। दिल ने उसे धोखा देकर तुमसे शादी की थी, इसी वजह से शाकिर ने यह कदम उठाया। जस्ट शट अप यू इडियट गर्ल।
میری دل کے بارے میں ایک لفظ بھی اور کہا نا، تمہاری جان لینے سے بھی گریز نہیں کروں گا میں۔ امان نے پاس ہی کھڑے انسپکٹر اور سارے مجمع کی پرواہ کیے بغیر ایک زوردار تھپڑ مینا کے گال پر جڑ دیا، جس کے بعد اسے اپنے ارد گرد سب کچھ گھومتا نظر آنے لگا۔ وہ دہشت زدہ نظروں سے امان کی جانب دیکھنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، چھوڑو مجھے، یہ سب اس عورت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ تمہاری جان لے لے گا بعد میں تمہاری جان ابھی لینے لگا ہوں، بتاؤ سب کو کہ میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوں۔ شاکر نے چیختے ہوئے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ وہ غصے سے مینا کو گھور رہا تھا، جیسے ابھی اگر وہ اس کے ہاتھ میں آئی تو اس کا حشر بگاڑ دے گا وہ۔ ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ لیڈی انسپکٹر کو اپنی جانب آتا دیکھ کر اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ڈوبو گی تو پھر کبھی واپس ابھرو گی بھی نہیں، جاؤ ہمیشہ کے لیے ڈوب جاؤ۔ جب میں نے پھنسنا ہی ہے تو اپنا بدلہ تو پورا کر جاؤں۔ انسپکٹر کی گرفت میں مچلتے ہوئے شاکر نے ایک ہاتھ صفائی سے اپنی قمیض کے اندر ڈالا اور لوڈڈ گن نکالتے تیش میں فوراً سے پہلے مینا پر گولی چلا دی۔ فضا میں بیک وقت بہت ساری چیخوں کے دوران مینا دل پر ہاتھ رکھتے زمین پر گر گئی۔ امان کو اسے خون میں لت پت دیکھ کر کوئی احساس نہیں جاگا۔ جو عورت 2 مہینوں سے اس کے ساتھ تھی، اس کے پیچھے کی وجہ جان کر امان کو اس سے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ اب وہ زندہ رہتی یا مر جاتی، امان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ سب لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کوئی ایمبولینس کے لیے کال کر رہا تھا اور کوئی لڑکیاں مینا کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ شاکر کو گھسیٹ کر باہر لے جایا جا رہا تھا۔ اس نے تو سرے عام قتل کیا تھا، اب اس کا بچنا ہی ناممکن تھا۔ امان آخری نظر سب پر ڈالتا ریسٹورنٹ سے باہر نکل گیا۔ آج اس کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، اس نے اپنا بدلہ پورا کر لیا تھا۔ مینا اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں بری طرح پھنس گئی تھی، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ بچے گی بھی یا نہیں۔ جس انسان سے اس نے دل کو مروانے کی کوشش کی تھی، اسی انسان نے اسے سرے عام شوٹ کر دیا تھا۔ کدھر ہے امان شاہ؟ وہ گھٹیا انسان کدھر ہے؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے ہی گھر سے نکل جانے کا، مجھے ہی نوٹس بھیجنے کا؟ آج میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ سالوں پہلے تو بچ گیا تھا نا مجھ سے، آج نہیں بچے گا۔ شمس دھاڑتا ہوا امان ولا میں داخل ہوا تو رضیہ بھی غصیلے تاثرات کے ساتھ اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوئی۔ انہیں دن کو امان کی طرف سے نوٹس ملا تھا کہ ان کے پاس صرف 2 گھنٹے کا وقت ہے، اپنا ضروری سامان اٹھائیں اور فوراً نکلیں اس گھر سے۔ تب تو اسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ ہوا کیا ہے، یہ نوٹس کہاں سے آیا اور کیسے آیا، اس کا گھر امان کا گھر کیسے ہو گیا۔ سالوں پہلے اس نے امان کے والد سے دوستی کی آڑ میں ان سے ان کی کمائی ہوئی ہر چیز، ان کا گھر، ان کی دن رات کی محنتوں سے کھڑا کیا ہوا بزنس سب ہتھیا لیا تھا۔ تو اس کے بعد وہ بھول ہی چکا تھا کہ یہ چیز اس کی نہیں، اس پراپرٹی پر اس کا کوئی حق نہیں، یہ سب اس کے لیے حرام ہے۔ آج سالوں بعد امان نے اس سے اپنا سب کچھ واپس چھینا تو وہ غصے اور بوکھلاہٹ میں بھاگتا ہوا اس کے گھر آن پہنچا۔ وہ سیدھا ہال میں پہنچا اور غصے میں اونچی آواز میں بولنے لگا۔ دل ابھی ابھی سو کر اٹھی تھی۔ امان کی جگہ خالی دیکھ کر اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ جا چکا ہے، ویسے بھی وہ 11 بجے تک سوئی رہی، تب تک امان سونے سے رہا۔ گھر ہوتا تو ابھی تک اس کے ڈمپل کو تنگ کر کے اسے جگا چکا ہوتا۔ اپنے بکھرے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے وہ دل میں مسکرائی تو اس کے چہرے پر شرم و حیا کے رنگ اتر آئے۔ ابھی اس نے اپنا شرمانا اور مسکرانا بند نہیں کیا تھا جب باہر سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ شور سن کر اس کا دل زوروں سے دھڑکنا سٹارٹ ہو گیا۔ اگلے منٹ میں وہ کمرے سے باہر تھا۔ وہ جیسے ہی روم سے باہر آئی، سامنے اپنے ماموں ممانی کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کہ وہ یہاں کیا کرنے آ رہے ہیں اور ان کا یوں شور کرنے کا کیا مقصد ہے، کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور ہیں کون آپ لوگ جو یہاں آ کر ڈرامے کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ امان بھائی گھر پر نہیں ہیں، آپ پھر کسی وقت آ جائیے گا، جائیے ابھی یہاں سے۔ اسے زنیرہ غصے سے بولتی ہوئی نظر آئی جو انہیں گھر سے باہر نکل جانے کا کہہ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کھڑی اشمل لگاتار کانپ رہی تھی، شاید وہ شمس سے ڈر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی دل کے پیروں نے بھی حرکت کی، وہ چلتی ہوئی ہال میں چلی آئی۔ گھٹیا عورت، بتاؤ مجھے کہاں ہے وہ تمہارا نام نہاد شوہر؟ گھٹیا شوہر تمہارے پلو میں منہ چھپائے بیٹھا ہے کیا؟ باہر نکالو اسے، آج میں اپنا سالوں پرانا ادھورا چھوڑا ہوا کام پورا کر کے جاؤں گا۔ مجھ سے میرا گھر چھینے گا وہ، اتنی اوقات ہے اس کی؟ سرد موہری سے دل کو دیکھتے شمس اس کے پاس پہنچا اور اپنی گھٹیا لینگویج استعمال کرتے دھاڑا، منہ تو اب آپ کو چھپانا پڑے گا۔ کیا ہوا؟ سالوں پہلے جو بویا تھا وہ کاٹنا نہیں تھا کیا آپ نے؟ ادھورا کام تو امان نے پورا کیا ہے، آپ نے نہیں۔
घर भी वो छीन कहाँ रहे हैं, वो तो बस अपनी चीज़ें ले रहे हैं ना आपसे, जो आपने धोखे से ली थी उसके वालिद से। आज दिल को उसके सामने खड़े होकर कोई खौफ महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसके दिल में नफ़रत की आग जलने लगी। उसे शम्स की वो तमाम धमकियां याद आईं जो वो उसे धमका कर गया था, और अगले ही दिन उसकी माँ को भी मार दिया था। अपनी माँ की याद आते ही उसकी आंखें भरने लगी। शम्स ने गुस्से से अपना हाथ उठाया, लेकिन उसका हाथ हवा में ही मुअल्लक हो गया। दिल के अमान ने शम्स का हाथ उसके चेहरे को छूने से पहले ही रोक लिया था। अमान ने उसके हाथ को ज़ोरदार झटका दिया तो वो वापस सीधा जाकर रज़िया के पास लड़खड़ा कर खड़ा हुआ। रज़िया ने शम्स के बाजू को पकड़ते उसे गिरने से बचाया। ज़ुनैरा अब कुछ समझ चुकी थी कि ये कोई दिल के जानने वाले हैं। वो अमान को देखकर खामोशी से इश्मल के पास चली गई। आ गए तुम घटिया इंसान, मुझे बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये नोटिस भेजने की। अमान के सामने पेज लहराते हुए वो धाड़ा तो अमान ने उसके मुंह पर उंगली रख दी। आवाज़ आहिस्ता, मिस्टर शमसुद्दीन, तुम्हारी औकात नहीं मुझसे हम कलाम होने की, 2 टके के भिखारी। मैं तुम्हें कोई भी जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ, अलबत्ता तुम ज़रूर हो। मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे ही घर में खड़े होकर मेरी ही बीवी पर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे की। अमान ने जितनी ऊंची आवाज़ में गुस्से से शम्स को मुखातिब किया, इश्मल सुनकर अब बाकायदा रोने लगी। ज़ुनैरा उसे लेकर जल्दी से अंदर चली गई, क्योंकि इश्मल बहुत डर गई थी। सिचुएशन भी ऐसी ही बनी हुई थी कि ज़ुनैरा खुद डर रही थी। उसे यहाँ रहते जितना अरसा हो गया था, आज तक कभी अमान को इतने गुस्से में नहीं देखा था जितना आज वो गुस्से में था। जुर्रत की बात कर रहे हो? मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी की जान ले लूँगा। मुझे बेघर करोगे तुम? अगर तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी इन बूढ़ी हड्डियों का लिहाज करूं, तो कंट्रोल करो खुद पर, क्योंकि अगर मैं गुस्से में कंट्रोल से बाहर हो गया ना, तो ज़िंदगी भर कभी चल नहीं सकोगे। आंटी जी, अपने बूढ़े शोर को संभालिए। मैंने अपनी चीज़ छीनी है वापस तुमसे, और पता है कैसे? तुम्हारी बेटी को मोहरा बनाकर। लेकिन मेरी हैरानगी की तो तब इंतहा न रही जब मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारी बेटी तुमसे 4 हाथ ऊपर वाली है। उसने मेरी वाइफ की जान लेने की कोशिश की। खैर, उसे भी शायद अब मौका ना मिले दोबारा ऐसी हरकत करने का। उसे भी मैंने अच्छी तरह सबक सिखा दिया है। दिल को आंखों से अंदर जाने का इशारा करते हुए अमान ने शम्स को मजीद तैश दिलाया, जो उसे मारने की गर्ज से आगे आ रहा था। लेकिन अमान ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे रोक दिया, और उस वक्त शम्स गुस्से में अपने हवास खो रहा था। क्या किया है तूने मेरी बेटी के साथ? बोल, मैं तेरी जान ले लूँगा, बेगैरत इंसान। तुम्हें भी तुम्हारे माँ बाप के साथ ख़त्म कर देना चाहिए था। तब तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, लेकिन ये गलती मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा। अब की बार नहीं बचोगे तुम। गन निकालते हुए उसने रुख अमान की जानिब कर दिया, तो रज़िया के दोनों हाथ उसके मुंह पर चले गए, जबकि दिल जो के अंदर जा रही थी शम्स को देखकर फौरन अमान के सामने आ गई। हटो इसके सामने से लड़की, वरना जैसे तेरी माँ तड़प तड़प कर हमारे कदमों में मरी थी ना, तेरा भी यही हाल होगा। दिल को अमान के सामने खड़े देखकर उसके मुंह से आखिरकार सच निकल ही गया कि वही दिल की माँ का कातिल है। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी दिल के चेहरे के कोई तासुरात नहीं बदले, क्योंकि वो पहले से ही जानती थी शम्स ने उसकी माँ को मारा है। अमान ने दिल को शोल्डर से पकड़ते हुए अपने पीछे किया, जो अभी तक रात के लिबास में थी। साफ मालूम हो रहा था कि वो जागते ही इस ड्रामे का हिस्सा बन चुकी है। अमान का गुस्सा कहीं दूर चला गया। दिल की इस हरकत पर उसका दिल खुशी से झूम उठा। वो अपने अमान के सामने खड़े होकर उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। वो उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंस रखता था। अमान को आप कुछ नहीं कर सकते। मेरी माँ को मार कर सुकून नहीं मिला, फिर से मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आ गए। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। चले जाएं यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलवा लूँगी। गुस्से से बिफरी वो वापस अमान के सामने हो गई और शम्स को धमकी भी देने लगी। इसी असना में शम्स का सेल बजने लगा, जिसकी तरफ वो मुतवज्जो ना हुआ। उठा लो शम्स, बहुत ज़रूरी कॉल है। क्या पता तुम्हारी बेटी की कोई खैर खबर हो। आज तुम्हारी बेटी भी मेरे पैरों में तड़प रही थी, बट मैंने उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। अपने ही खोदे हुए गड्ढे में वो खुद गिरी है। निहायत इत्मीनान से उसने दिल को फिर से अपने सामने से हटाया और शम्स के सर पर आसमान गिरा दिया। उसकी बात पर रज़िया, जो उस वक्त से खामोश खड़ी थी, दिल पर हाथ रखते हुए शम्स की जानिब लपकी और उसके हाथ से सेल लेकर कॉल पिक की। शम्स भी कॉल की तरफ मुतवज्जो हुआ।
تو اس کے ہاتھ سے گن ہی چھوٹ کر نیچے گر گئی، جسے امان نے پاؤں سے پیچھے کیا جیسے کوئی کھلونا ہو۔ مینا، مینا، میری بچی مر گئی۔ او اللہ، کس نے اس پر گولی چلائی؟ تم نے میرے جگر کے ٹکڑے کو مارا۔ کیوں مارا؟ تمہاری دشمنی تو مجھ سے تھی، میری بیٹی کو کیوں مارا، گھٹیا انسان؟ کال سنتے ہی شمس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے امان کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، تو امان تنزیہ ہنسی ہنستے اس سے خود کو آزاد کروا گیا۔ شمس اب صدمے اور غصے سے پورا کانپ رہا تھا۔ رحم، یہ لفظ تمہارے منہ سے اچھا نہیں لگتا مسٹر شمس الدین۔ تمہیں رحم آیا تھا میری ماں پر، تمہیں رحم آیا تھا میرے باپ پر، تمہیں رحم آیا تھا مجھ پر؟ نہیں نا، تو مجھے کیسے آ سکتا ہے؟ بہرحال میں نے تمہیں 2 گھنٹوں کا ٹائم دیا تھا، اب تمہارے پاس 24 گھنٹوں کا ٹائم ہے۔ اس دوران اپنی بیٹی کی تجہیز و تکفین کر لو، میں اتنی ہی انسانیت دکھا سکتا ہوں۔ جاؤ اب، اس سے پہلے کہ اپنی بیٹی کے آخری دیدار سے بھی محروم ہو جاؤ۔ دل کے چہرے پر پھیلے بے یقینی کے تاثرات نوٹ کرتے اس نے شمس کو کہا۔ تو رضیہ اونچی آواز میں روتے ہوئے شمس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چلنے کا کہنے لگی۔ وہ اپنی بیٹی کو آخری بار دیکھنا چاہتی تھی۔ ابھی اس کے لیے گھر، پراپرٹی، پیسہ کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں تھا سوائے اپنی بیٹی کے پاس پہنچنے کے۔ امان، مجھے یقین ہے کہ آپ نے مینا آپی کو نہیں مارا ہوگا۔ آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی سموئے دل نے امان سے پوچھا، جو شمس اور رضیہ کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں روتے ہوئے جا رہے تھے۔ اگر میری دل کو یقین ہے تو آنکھوں میں بے یقینی کیوں؟ اس کی خمار آلود آنکھوں میں جھانکتے امان نے پوچھا تو دل کو اپنے آپ میں سکون اترتے محسوس ہوا۔ جو بھی تھا، اسے پورا یقین تھا کہ امان ایک قاتل کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے نہیں مارا اسے پیاری لڑکی، میں تمہیں پوری بات بتاتا ہوں، بٹ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم اس کی موت پر جانا چاہو گی؟ اس کی پیشانی کو ہونٹوں سے چھوتے امان نے پوچھا تو دل نے نفی میں گردن ہلائی۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس گھر میں ایک بار پھر سے ماتم بچھا ہوگا، اور اس بار اس کی ماں کی جگہ شمس کی اپنی بیٹی ہوگی۔ اگر وہ وہاں چلی بھی جاتی تو شمس اور رضیہ اسے 1 منٹ بھی وہاں نہ رہنے دیتے، اس لیے خود ہی انکاری ہو گئی۔ اس نے اپنے دل میں موجودہ فیلنگز کو جاننا چاہا، آیا اسے مینا کی موت سے دکھ ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو کہیں نہ کہیں اسے برا بھی لگا۔ مینا کے لیے، میری جان کوئی بات نہیں، ہم نہیں جاتے، بٹ میں تمہیں اس عورت کے لیے ایک ذرا اداس ہونے کی اجازت نہیں دوں گا دل، اور اگر تم نے ایسے منہ بنایا تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ امان کی پیار بھری دھمکی سن کر دل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور امان بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ نہیں نہیں، پلیز میری مینا کو دیکھو، کوئی اٹھاؤ اسے، اس کا خون نکل رہا ہے۔ اولڈ ہاؤس میں ایک کمرے میں لیٹی کوئی عورت زور زور سے بڑبڑا رہی تھی اور اٹھ کر زمین پر بیٹھتے ہوئے وہاں ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ دونوں میاں بیوی کافی عرصے سے یہاں آئے ہوئے تھے۔ شمس کو تو فالج کا اٹیک ہو گیا تھا، وہ نہ بول سکتا تھا نہ خود کو سنبھال سکتا۔ اپنی بیوی کو کیسے سنبھالتا جو پہلے دن سے ہی نیم پاگل ہو چکی تھی اور اسے پاگل پن کے دورے پڑتے تھے۔ اسے روتے تڑپتے دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی بہنا شروع ہو جاتی۔ وہ اپنی بیوی کی طرح اونچی آواز میں رو بھی نہیں سکتا تھا۔ ان دونوں کو اللہ پاک نے ان کے کیے کی سزا زمین پر ہی دے دی تھی۔ جو زیادتیاں انہوں نے دل اور اس کی ماں کے ساتھ کی تھیں، اللہ پاک نے ان سے دل کے سارے بدلے لے لیے تھے۔